بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم فی الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس مذہب اسلام اور جس دین اور شریعت سے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے، وابستہ کیا ہے، وہ دین سراسر خیر کا داعی ہے اور ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کی نامناسب باتوں سے وہ ہم سب کو دور رکھنے کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے۔ آپ پورے مذہب اسلام کو اور مذہب اسلام کی بنیادی چیزوں کو، قرآن کریم کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اسوہ کو دیکھ کر کے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دین اور اس دین کی جو بنیادیں اور جڑیں ہیں وہ انسانیت سے سیرت کی پاکیزگی کا اور کردار کے حسن کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے کردار اور عمل کو اتنا خوبصورت بناؤ، اتنا خوبصورت بناؤ کہ ساری دنیائے انسانیت تمہاری سیرت کی پاکیزگی کو دیکھ کر کے اور تمہارے حسن عمل کو دیکھ کر کے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی مذہب اسلام یہ فطرت کو اپیل کرنے والا مذہب ہے، یہ انسان کی خمیر میں پڑا ہوا ہے لیکن دنیا نے اس کو بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی اٹھا کر کے، آپ کا بچپن، آپ کا عنفوان شباب، آپ کی جوانی، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی شادی بیاہ ہو جانے کے بعد کی زندگی یا اس سے پہلے کی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی یا انفرادی زندگی، آپ گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی دیکھ کر کے کہیں سے بھی آپ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں پائیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے اندر، اپنی عادت اور اپنے اخلاق کے اندر کبھی بدتمیزی کا، بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہو۔
آپ کی پوری زندگی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خوبصورت سیرت کا ایک گلدستہ ہے. آپ کا عمل یہ انتہائی جاذب نظر اور دلوں کو موہ لینے والا پرکشش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ایک مرکز پر جھکانے کے لیے آئے تھے. جو دنیا نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق ماتھا ٹیکنے کے لیے اپنا مرکز بنا رکھا تھا، ان مراکز کو، ان بنیادوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل، حجت اور برہان کے ذریعے مسمار کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایک مرکز پر لوگوں کو جمانے اور کھڑا کرنے کے لیے توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اسی کے لائق عبادت ہونے کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تعلیم اور تلقین کے لیے آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. جو فکریں بٹی ہوئی تھیں، جو سوچ بکھری ہوئی تھی، جو تدبیریں ادھر ادھر الجھی ہوئی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بکھری ہوئی باتوں کو میرے دوستوں سمیٹ کر کے ایک مرکز پر جمانے کی یہ کوشش کی تھی. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہ مشکل کام ادنا سی بات پر اپنے آپ کو ناراض کر لینے سے بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پر عمل کرتے ہوئے کان خلقہ القرآن، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بالکل قرآن تھا. قرآن کریم میں جو الفاظ اور آیات کی روشنی میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا کردار وہی تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو قرآن کریم کے اندر الفاظ کی شکل میں بیان کیا ہے. اعمال اور کردار کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو برت کر کے بتایا اور دکھایا ہے. آپ صرف کہہ کر کے چپ نہیں ہو جاتے تھے، آپ عملی زندگی کے اندر بھی اس کو بروئے کار لاتے تھے. آپ کا کام صرف انسانیت کے سامنے بیان جاری کرنا نہیں تھا، آپ صرف لوگوں کو بتا نہیں دیتے تھے بلکہ بتاتے بعد میں تھے، عمل پہلے شروع کر دیا کرتے تھے. اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اقیم الصلاۃ، اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام لوگ، تمام انسانیت اللہ کے سامنے جھکے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے، اس کے سامنے قیام، رکوع اور سجود کرے. اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اور بالخصوص امت کو یہ حکم دے رہے ہیں تو پھر خود بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں، بلکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت تھی، آپ مصلی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی امامت اور پیشوائی کا کام کرتے تھے. آپ کے یہاں صرف لفاظی نہیں تھی، آپ کے یہاں صرف بیان جاری کر دینا یا اسٹیج سے کسی پروگرام کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دینا نہیں تھا، بلکہ عملی زندگی کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے دکھاتے تھے، بتاتے تھے. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں بس میرے اسوہ، میرے طریقہ، میری سنت اور جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کرو گے تبھی تمہاری نماز قابل قبول ہوگی.
یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض نہیں ہوتے تھے. آپ کے سامنے تو کتنے بڑے بڑے معاملات آئے, کیسی دشوار گزار الجھنیں آپ کے سامنے لائی گئی, کن کن مشکل حالات سے آپ کو گزرنا پڑا, لیکن آپ کے پائے ثبات کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا, کوئی اضطراب, کوئی بے چینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس نہیں کی. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ بات بات پر لوگوں سے الجھ نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جاتا ہے جو آپ کے خلاف, آپ کی باتوں کے خلاف ہیں, تو وہاں اگر آپ کے خیال, آپ کے تصور کے لحاظ سے کوئی غلط بات ہو رہی ہے, وہ جاہل ہیں, وہ نادان ہیں, انہیں معلومات نہیں ہے, اپنی نادانستگی کی بنیاد پر وہ تمہارے خلاف جملے کس رہے ہیں, تو پھر سلامتی کے ساتھ وہاں گزر جاؤ. والذین یمشون علی الارض ہونا, جو متواضع ہو کر کے لڑائی اور جھگڑے کا مزاج بنا کر کے نہیں, ہونن وہ لوگوں کے سامنے سے سلام کرتے ہوئے, سلامتی کی دعا دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے, حجت بازی کرتا ہے, اپنی نادانی کی بنیاد پر گمراہی کے اوپر وہ اڑ کر کے اسی کو برحق سمجھتا ہے اور وہ ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا, تو ایسے لوگوں کے سامنے سے سلامتی کے ساتھ گزر جانا ہی بہتر ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اپنی فہمائش کا کام جاری رکھو, اس کے اندر تدریج ہو, آہستگی ہو, یک بیک نہیں ہو سکتا سارا کام. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آسانی کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نظام دنیا کا نہیں بدلا جا سکتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بگڑے ہوئے نظام کو بنانے کے لیے اور ایک آئین خداوندی اس دنیا کو دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو اگر بات بات پر اگر لوگوں سے آپ ٹکرا جاتے, آپ لوگوں سے ناراض ہو جاتے, آپ ان کی بد اخلاقیوں کا, بد کرداریوں کا, بد گوئیوں کا جواب انہی کے انداز میں دیتے, تو میرے دوستو پھر فرق کیا رہ جاتا. اس لیے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اپنا یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بہت کچھ جھیلا ہے, بہت مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے, بڑی قربانیاں صحابہ کرام نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے اس دین کے فروغ کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, دعوت کے نظام کو اور تبلیغ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے. تب کہیں جا کر کے آج کسی حد تک ہم دین کے اوپر لوگوں کو عمل پیرا کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں. اللہ کی تائید سے, اس کی نصرت سے, اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جو کچھ بھی دینی فضا نظر آ رہی ہے, میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے عمل کے, آپ کی سنتوں کے حامل انسانوں نے میدانوں کے اندر بڑی قربانیاں پیش کی. ان کا ٹارگٹ, ان کا نشانہ بہت اونچا تھا. وہ بات بات پر جھگڑے نہیں کرتے, وہ بات بات پر لوگوں سے ٹکراؤ کا ماحول نہیں پیدا کرتے, بلکہ ذہنوں کو اور فکروں کو ایک مرکز پر لانے کی جد و جہد اور کوشش کرتے تھے. وہ مرکز کیا ہے؟ مرکز توحید, وحدانیت کے اوپر, اللہ کی ایکتائی کے اوپر اور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر لوگوں کی ذہنیت کو مرکوز کرنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے، ابھی آپ نے کل پرسوں 26 جنوری منایا، جشن جمہوریت کا سب لوگوں نے منایا، مسلمان بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں، سکھ بھی مناتے ہیں، عیسائی بھی مناتے ہیں، سارے لوگوں نے مل کر کے جشن جمہوریت منایا۔ لیکن اس جشن کے پس پردہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کس کس محاذ پر کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اور کس طرح سے انگریزوں کے جبر اور استبداد کے پنجے سے اس ملک کو آزاد کروایا، اور آزاد کرانے کے بعد تقسیم وطن ہو جانے کے باوجود اس ملک کا جمہور، یہ آئین اور دستور جمہوری بنوایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی کھیل تماشے کی بات ہے؟ یہ صدیوں کی ایک کہانی ہے، ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے اندر امت مسلمہ کے علماء نے، قائدین نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور عام مسلمانوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے تب کہیں جا کر کے۔ لیکن یہ حضرات کیا کرتے تھے؟ ان حضرات نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اگر اس ملک کو انگریزوں سے نجات دلانی ہے تو سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو اس بات پر مرکوز کرنا پڑے گا کہ غلامی یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، یہ ذلت ہے، یہ باعث رسوائی ہے۔ انسان اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا، اپنی مرضی کا مالک نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اس کا حاکم جو چاہتا ہے اسے کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی سوچ کو اس جانب منتقل کرائی، ہندوؤں کے پاس بھی گئے، مسلمانوں کے پاس خاص طور پر گئے، ہر دروازے پر دستک دی اور غلامی کی ذلت کے بارے میں انہیں بتلایا، اور آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ آزاد ماحول میں، آزاد ملک میں، آزاد دھرتی پر آپ اپنے مرضی کے مالک ہیں، آپ اپنی فکر اور سوچ کو نافذ کرنے کے لیے آزاد ہیں، آپ عبادت کے تعلق سے آزاد ہوں گے، آپ اپنی مذہبی اور تعلیمی درسگاہوں کو برپا کرنے میں آزاد ہوں گے، آپ اپنی مسجدیں بنانے میں آزاد ہوں گے، مسجدوں کا امام اور مؤذن رکھنے میں، مدرسوں میں معلم اور مدرس رکھنے میں آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ اپنی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کو تنظیمی اور رفاہی کاموں میں اپنی سرگرمی دکھانے میں آپ مکمل آزاد رہیں گے۔ لیکن کب رہیں گے؟ جب غلامی کا طوق اور قلادہ اپنی گردن سے نکال کر کے پھینک دیں گے، جسے انگریزوں نے اپنے ظلم سے، اپنی بربریت سے، اپنے تشدد سے ہمارے گلے کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ قلادہ اتار کر کے پھینکنا ہوگا، اور انگریزوں کو بوریا بستر سمیٹ کر کے 7 سمندر پار ذلیل اور خار کر کے انہیں بھیجنا ہوگا، تب جا کر کے اس روئے زمین کے اوپر آزادی کا سورج طلوع ہوگا، آزادی کے شب و روز ہوں گے، آزادی کی ساعتیں ہوں گی، اور آزاد ماحول میں ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر اور اپنے کلچر پر عمل کرنے کے لیے آزاد سمجھا جائے گا۔ پہلے ذہن بنایا جاتا ہے، ذہنوں کو کسی بنیاد کے اوپر مرتکز کیا جاتا ہے، جمایا جاتا ہے، اور اس کے اندر افادیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سمجھائی جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ انگریز اپنا ایک ناپاک منصوبہ لے کر کے آیا ہے، وہ یہاں اسپین اور اندلس کی تاریخ دہرانا چاہتا ہے، یہاں کی بسنے والی تمام انسانیت کو عیسائیت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، تاکہ عیسائیت کو فروغ ہو اور برطانوی
جو طاقت ہے, جو سلطنت اور حکومت ہے, اس سلطنت کو استحکام اور پائیداری حاصل ہو. یہ تبھی ممکن ہے جب سارے لوگوں کو عیسائی بنا لیا جائے گا. میرے دوستو, ہمارے بزرگوں نے پہل کی تھی. جنگ آزادی کا فتویٰ شاہ عبد العزیز نے دیا. جنگ آزادی کے لیے لوگوں کو کی ذہن سازی انہی کے متوسلین اور انہی کے افراد خانہ نے لوگوں کے گھروں پر دستک دے دے کر کے جا کر کے کی. غلامی کی ذلت کو بتایا, آزادی کی نعمت کے بارے میں انہیں روشناس کرایا, اور ایک ماحول تیار ہوا اس ملک کے اندر. اور تنہا 100 سال تک مسلم علماء اور مسلم عوام میدان کارزار کے اندر آپ کو انگریزوں سے جنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہ وہ صرف ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے, وہ ہمارے مذہب پر بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے, ہماری تہذیب کو بھی مٹانا چاہتے تھے. وہ عیسائیت کی تبلیغ کرنے کا ذہن بنا کر کے آئے تھے, اور عیسائیت کے رنگ میں انسانیت کو, پورے بھارت کو رنگ دینے کا ارادہ لے کر کے اترے تھے. ہمارے بزرگ بھلا کب اس بات کو برداشت کر سکتے تھے؟ جس دین نے اس دنیا کے اندر ہمیں فلاح اور بہبود کی ضمانت دی ہے, جس دین پر عمل کر کے ہی ہم مرنے کے بعد اپنے پروردگار کی رضا کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں, جس پروردگار نے کہہ دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جسے ہم نے نواجذ سے پکڑ کر کے رکھا ہے, جسے ہر ماحول کے اندر ہم نے اپنا پیشوا بنا کر کے, اپنا امام بنا کر کے رکھا ہے, اور اسی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے سمتیں طے کی ہیں, اسی کو ہم نے اپنے رخ کے اوپر رکھا ہے. ہم کیسے ٹھنڈے پیٹ اپنے دین کو تباہ اور برباد ہوتا دیکھ سکتے تھے؟ ہمارے بزرگوں سے یہ کبھی نہیں. انہوں نے غربت برداشت کی, فقر و فاقہ کی زندگی گزار لی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, لیکن غلط کام کے لیے ہمارے اکابر کبھی آمادہ نہیں ہوئے. تو ہمارے بزرگوں نے ذہن بنایا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, آپ کے کردار سے, آپ کی سنت سے میرے دوستو انہیں وافر حصہ ملا ہوا تھا, اور وہ آپ کے کردار کے رسیا لوگ تھے. انہوں نے پوری امت کو, پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ہمیشہ جیسے انگریز اپنا ایک پلان اور منصوبہ بنا رہا تھا, ان کی بھی ایک پلاننگ تھی, ایک منصوبہ بندی تھی, اور اسی منصوبہ بندی, اسی سوچ اور فکر کے اوپر جب ایک وقت آیا, آپ دیکھیں گے سن 1803 میں جہاد کا فتویٰ شاہ عبد العزیز نے جاری کیا, اور پھر مختلف جنگ میں انگریزوں کے ساتھ مسلم علماء اور عوام مسلم قائدین لڑ رہے. وہ تو سن 1857 کا جب واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے اندر برادران وطن کی شرکت ہوئی. اس کے بعد پھر مل جل کر کے ہمارے بزرگوں نے ہی سب کی ذہنیت بنائی کہ دیکھیے صرف مذہب اسلام ہی کا مسئلہ نہیں ہے, ساری ملتیں پامال ہو جائیں گی, اور پیروں سے روٹنے کے لیے یہ انگریز اس ملک کے اندر داخل ہوا ہے. ہمیں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے وطن کو, اپنی تہذیب کو اگر بچانا ہے, تو انگریزوں کے ناپاک قدموں کو اکھاڑنا پڑے گا. یہ باتیں ہمارے بزرگوں نے سمجھائی ہیں. مہاتما گاندھی جنہیں پیار سے باپو کہا جاتا ہے, ان کا دورہ یہ ہمارے ہی لوگوں نے میرے دوستوں پورے ملک کے طول و عرض کے اندر کرایا تھا, اور یہ بتایا تھا کہ آپ آگے بڑھیے اور اپنے لوگوں کو بھی اور تمام یہاں کی بسنے والی مذہبی اکائیوں کو بھی یہ سمجھائیے کہ انگریزوں کا یہاں پر اپنا پنجے استبداد گاڑ کر کے رکھنا یہ بہرحال ملک کے لیے خطرہ ہے, ملک کی تہذیب کے لیے اور ملک کی گنگا جمنی یہ تہذیب کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے. میرے دوستو پھر اس کے بعد ماحول سازگار ہوا,
اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہر محاذ کے اوپر انگریزوں سے نبرد آزمائی ہوتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ یہ ملک آزاد ہوا۔ جب آدمی کا نشانہ کوئی بڑا ہوتا ہے تو پھر اسی لحاظ سے اسے پاپڑ بھی بیلنے پڑتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے۔ آپ کی سیرت ہر جگہ پر پاکیزگی لیے ہوئے آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کا کردار اور آپ کا عمل انتہائی جاذب نظر اور پرکشش حسن کردار کے حامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے ایک روڈ میپ دیا تھا۔ کیسا روڈ میپ؟ اس دنیا کے اندر زندگی کس طرح سے گزار کر کے آپ سیدھا جنت کا داخلہ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضیات پر کس طرح سے چل سکتے ہیں، نامرضیات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے وہ روڈ میپ عطا کیا ہے۔ آپ صرف امت مسلمہ ہی کے نبی نہیں ہیں، آپ تو ساری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو شاید اس دنیا کو وجود نہ بخشا جاتا۔ کمزور حدیث پڑھی جاتی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو اس دنیا کو وجود نہ بخشا جاتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر پیغمبر ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہمہ جہت ہیں، آفاقی ہیں اور ابدی ہیں۔ آپ کے بعد اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس راستے کی صفائی کا کام امت مسلمہ کے علماء کو اور عوام کو اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی طاقت کے بقدر دے دیا گیا ہے کہ اب اس روڈ کو ڈھکنا مت، اس کے اوپر گرد و غبار آئیں گے، اسے صاف کرتے رہنا، تاکہ یہ شاہراہ جو جنت تک لے جانے کے لیے ہم نے دی ہے اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے اور اللہ کی توفیق سے، یہ راستہ بالکل جنت میں پہنچنے والا کلیئر اور صاف رہے۔ آج کی دنیا کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب وہ مزاج ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح پہلے دنیا اپنے جسم کے اعتبار سے بھلے ہی فاصلے پر تھی، لیکن اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے دل اور محبت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بہت قریب تھی، لیکن اب ہمارے دلوں کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی، خود غرضی پیدا ہو گئی، ابن الوقتی آ گئی، مفاد پرستی پیدا ہو گئی، اسباب اور وسائل مربوط کرنے اور جوڑنے کے آج کی دنیا میں پچھلی دنیا کی بنسبت کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آج جو مواصلاتی اسباب ہیں، جو ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے آلات ہیں، اسباب ہیں، کل کی دنیا میں اور پسماندہ دنیا کے اندر وہ باتیں نہیں تھیں، لیکن آج کا انسان دوسرے انسان سے دور ہے۔ آج کا انسان، اس کا دل دوسرے انسان کے دل سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ ساحل پہ بسنے والے ہر ڈوبنے والے کو آواز تو دیتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ جب کوئی ضرورت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج کی انسانیت کو پیش آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا آڈیو اور ویڈیو کھڑے ہو کر کے بناتے ہیں۔ ماب لنچنگ ہو رہی ہے، ایک انسان کو ایک بھیڑ ہے جو بلا وجہ پیٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک بڑا مجمع ہوتا ہے اور وہ مجمع ویڈیو تو بناتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس مظلوم کی فریاد کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایک بیوہ ہے، ایک یتیم ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے جھونپڑے میں بھوکے مر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس فرصت اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو خود غرضی کو اپنا بالکل رہبر اور رہنما بنا لیا ہے۔ قناعتیں
تواضع، انکساری، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا، یہ ہمارے ماحول سے یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں رخصت ہو چکی ہیں۔ خود پرستی، انا پرستی، یہ میرے دوستوں ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ کیا آج ہم سیاسی گلیاروں کے اندر یہ باتیں نہیں دیکھتے ہیں؟ کس طرح کی مفاد پرستیاں، کس طرح کی خود غرضیاں آج میرے دوستو ہمارے ہر میدان کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو صاحب الرائے سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے، اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی، اپنے رہبروں کی، اپنے رہنماؤں کی باتوں تک کو سننے کے لیے وہ تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ یہ ابن الوقتی کا دور ہے، یہ خود پسندی کا دور ہے، یہ مفاد پرستی کا دور ہے۔ بس ہمارا فائدہ، ہماری غرض اور اگر اس عمل سے وابستہ ہے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے، چاہے وہ انسانیت کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہو یا برا ثابت ہوتا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب اس طرح کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حرص اور ہوس ہمارے دلوں کے اندر پنپنے لگے گی، پروان چڑھنے لگے گی، ایک دوسرے سے اخوت اور بھائی چارے کا ماحول اس طرح سے ختم ہوتا رہے گا تو پھر دنیا کے اندر انارکی آئے گی، دنیا کے اندر ظلم ہوگا، دنیا کا ماحول خراب ہوگا، فسادات ہوں گے، تنازعات ہوں گے، یہی ساری چیزیں وجود پذیر ہوں گی اور ہمیں ٹھنڈے پیٹ ان ساری باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر کشادگی اور وسعت پیدا کرنی پڑے گی، اخوت اور بھائی چارے کے ماحول کو پروان چڑھانا ہوگا، ہمدردی اور غمگساری کا ماحول انسانی سماج کے اندر پیدا کرنا میرے دوستو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کرداروں کے ذریعے سے میرے دوستو دنیائے انسانیت کے قلوب کو فتح کیا تھا۔ امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھے اور اسے بروئے کار لائے اور اپنے ذہنوں کے اندر کشادگی پیدا کرے تاکہ اپنے ماحول کو اور اپنے سماج کو خوبصورت اخلاق کا، خوبصورت سیرت کا میرے دوستو وہاں پر پروان چڑھایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔